میں بات کا آغاز اس چیز سے کروں گی کہ ہماری جو پاکستان کی 50% تقریباً آبادی ہے، اوور 49%، وہ ہماری خواتین کی آبادی ہے، اور پاکستان میں کسی بھی قسم کی ترقی کا تصور خواتین کے بغیر اٹس امپاسبل، یہ ناممکن بات ہے کہ ایک ملک کی جو تقدیر ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہم وداؤٹ ویمن، خواتین کے بغیر اس کو امیجن کریں یا اس کی کوئی پلاننگ کریں یا اس کی کوئی روڈ میپ بنائیں. اور اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس ڈومین میں آنریبل پرائم منسٹر نے ایک فیصلہ کیا اور مجھے اس منسٹری کی ذمہ داری دی. حالانکہ جنرلی ٹیکنالوجی ڈومین جو ہے از سین ایز اے میل ڈومینیٹڈ پروفیشن امنگسٹ مینی ادرز، بٹ آئی تھنک پاکستان ان بہت کم ممالک میں سے ہے جہاں پہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ آنریبل پرائم منسٹر نے اپنے ان کی میں کہوں ان کی جتنی بھی جو ان کی فورسائٹ ہے، انہوں نے اس کا ایک جو ذمہ داری ہے وہ ایک خاتون کو دی. اینڈ آئی تھنک اٹ اسپیکس والیومز about the commitment and the trust that he has on women and the leadership has on women. I think اس حوالے سے منسٹری کی اگر میں بات شروع کروں تو منسٹری آف آئی ٹی کے ذریعے ہمارے جتنے بھی پروگرامز کا ہم ذکر کریں، خاص طور پہ اس میں ٹریننگز کی بات ہے، اس کے اندر انٹرپرینیورشپ کو ہم انکریج کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں، چاہے ہماری ایون اب ہم جو پورا ایجوکیشن کا نظام ہے کمپیوٹر سائنس کا، اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم جینڈر لینس سے ضرور دیکھیں. اور جینڈر لینس سے دیکھنے کا ایک سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا میں کہوں گی وجہ ایٹ لیسٹ میرے لیے یہ ہے کہ میری آبزرویشن میں ہم نے اپنی خواتین کو جب بھی موقع دیا ہے کسی بھی ڈومین میں، کسی بھی پوزیشن میں، دے ہیو نیور لیٹ اس ڈاؤن. تو جو ہماری جتنے بھی جینڈر گیپ کے اسٹیٹسٹکس ہیں، میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں، مگر وہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں قطعاً اس وجہ سے نہیں ہیں کہ ہماری خواتین کسی صورت یا محنت کم کرتی ہیں یا کیپیبلٹی کم رکھتی ہیں یا کرنا نہیں چاہتی. ہاں، کہیں کہیں پہ سوسائٹل ریسٹرکشنز ضرور ہیں جس کی وجہ سے سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے، بٹ اپرچونٹی ول آلویز ریمین اے کویشچن مارک. جہاں جہاں ہم نے اپرچونٹی دی، جہاں جہاں ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی، خواتین نے جو ہے وہ آگے بڑھ کے ہر کسی سے بہتر کام کر کے دکھایا. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. بہت پہلے میڈیکل میں کوٹا ہوتا تھا، میڈیکل کی سیٹس کا کوٹا ہوتا تھا، اور اس کوٹا میں تھوڑی سی سیٹس خواتین کے لیے ہوتی تھی، میجورٹی جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس کے لیے رکھی جاتی تھی. یہی وزیر اعظم صاحب تب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے وہ کوٹا جو ہے وہ ختم کر دیا اور میڈیکل کے پروفیشن کو اوپن میرٹ کر دیا. کانسیکوینس آج یہ ہے کہ آپ کے تمام میڈیکل کالجز میں جب آپ میرٹ لسٹ دیکھتے ہیں تو خواتین کی میجورٹی آپ کو نظر آتی ہے. اینڈ دیٹس جسٹ ون ایگزامپل کہ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ جہاں پر بھی آپ نے دی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بچیوں نے، ہماری خواتین نے آگے بڑھ کر زیادہ محنت کر کے، اینڈ دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ دیٹ وی ہیو ٹو ورک ٹوائس ایز ہارڈ. کسی بھی کام میں کو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے، اپنی بات سنوانے کے لیے، منوانے کے لیے ہمیں 2 گنا 3 گنا زیادہ کام اور محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی بات کو کنوے کر سکیں یا ہم اپنی بات کو ویلیڈیٹ کروا سکیں یا ہم کسی بھی طرح سے جس بھی ہم پروفیشن میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ہم اپنے آپ کو پروو کر سکیں کہ وی آر کیپیبل. So those are the challenges that we can together go on talking about them at length or also with added responsibility.
وہ یہی کہتے ہیں کہ جب when women were fighting for their right to work in جب یہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ورک پلیس کے اوپر زیادہ خواتین کا آنا ہوا تو ورلڈ وار کے بعد سوری تو اس میں جو ہے وہ پوری ایک دیر از اے ہول ویمن رائٹس موومنٹ جس کے بعد رائٹ ٹو ووٹ اور یہ ورک پلیس کے اوپر جو ہے وہ خواتین کی انٹری ہوئی. مگر اس شفٹ نے ہاؤس ہولڈ کا برڈن پھر بھی خواتین پہ رکھا. سو دیٹ ڈڈ ناٹ ٹرانزیشن ویمن from their primary responsibility to a financial responsibility. It actually added on to that responsibility, and therefore every woman in this room and every woman that we see always carries twice the responsibility of any other counterpart that they have. اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ایکسل کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, کامیاب ہوتی ہیں. اور آج اس کے بعد ہم اپنی کچھ اسی طرح کی ینگ بچیوں سے سنیں گے بھی کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز رہے اور ان کی کیا سکسیس سٹوریز رہیں. اگر میں اسپیسیفکلی واپس منسٹری آف آئی ٹی کی بات کروں اور اس ڈومین کی بات کروں کہ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے کیا کیا کیا, اوور آل تو ہمارے مختلف ہم نے ویو ٹرینڈ اوور 1 ملین ینگ پیپل. سب سے بڑا پروگرام اگنائٹ کا ڈیجی سکلز کا پروگرام ہے. یہ جو ابھی کوہارٹ چل رہا ہے جس میں 3 لاکھ لوگوں کی انرولمنٹ ہے, اس میں ہماری ویمن انرولمنٹ از 36%, which is a very decent proportion as compared to other programs that we see. But we're still pushing that this has to be at least a 50-50 proportional enrollment moving forward. اور یہ کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے اور ہماری کوشش بھی یہی رہے گی کہ یہ جو انرولمنٹ ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر کریں. اسی طرح ہماری NICs کے اندر جو پارٹیسپیشن ہے آف ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس وہ بھی 35% سے زیادہ ہے, اور اس کو بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو 50% کے اوپر لے کے جائیں. بٹ اسٹل اٹ از اے ویری ڈیسنٹ پارٹیسپیشن دیٹ وی ہیو فار ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس. اوور آل جو ہمارے ٹریننگ کے پروگرامز ہیں, ہم اب الحمدللہ وی آر ایٹ اے اسٹیج دیٹ جہاں پہ ہمیں ایز سچ کوٹاز نہیں رکھنے پڑتے, اسپیشلی ان دس ڈومین. آئی تھنک دیٹ ICT از اے گریٹ ایکولائزر. وہ تمام جو سوشل باٹل نیکس ہیں, جو تمام سوشل ہرڈلز ہیں, ایکچولی ICT کی ڈومین وہ ریزالو کرتی ہے, بیکاز a lot of us can be at home and work from the comfort of our houses. تو یہ ساری ٹریننگز جب ہوتی ہیں it gives you a lot of opportunity. ہماری وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جنہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ انٹرپرینیورشپ کریں گی, ہماری ہینڈی کرافٹس خواتین بناتی ہیں, the great chefs who are women, ہوم شیفس ہیں, ان سب کو ٹیکنالوجی نے, ای کامرس نے ان کے گھروں سے دنیا کھول دی فار دیئر پروڈکٹس. اور ای کامرس کے ذریعے یہ تمام کی تمام جو ہماری ویری ویری ٹیلنٹڈ ویمن اکراس پاکستان, چاہے وہ تھر کا ڈیزرٹ ہے یا وہ بلوچستان میں آپ بات کرتے ہیں یا KPK کی بات کرتے ہیں, پنجاب ہے, ساؤتھ پنجاب ہے, سندھ ہے, اینی ویئر اکراس, اتنی یونیک کرافٹس ہیں ہماری خواتین کے پاس دیٹ ناؤ ونس ویو گیون دیم دیز پلیٹفارمز, اور ہم ای کامرس کے ذریعے دیکھتے ہیں, اٹس ریئلی امیزنگ ٹو سی تھنگس جو ہم نے خود بھی پاکستان میں رہتے ہوئے بھی یہ کرافٹس پہلے نہیں دیکھے تھے. سو ٹیکنالوجی ہر کسی کو آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی آج اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے, چاہے وہ آپ کی پرسنل لائفز کے ایوری ڈے روٹین ہے, ایرنڈز رن کرنا ہے, آپ انٹرپرینیور ہیں, آپ کوئی جاب کرتے ہیں, آپ کی ہیلتھ, ایجوکیشن, ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ ٹیکنالوجی ٹوڈے. اینڈ دیٹ از آئی تھنک ون آف دا موسٹ فارچونیٹ پارٹس آف لیونگ ان ٹوڈیز ٹائم, کہ آج جو ہے وہ دنیا اس طرح سے ایوالو کر رہی ہے کہ تعلیم سے لے کے, صحت سے لے کے, کاروبار تک آپ کو اٹھ کے نہیں جانا پڑتا, وہ سب کچھ اٹھ کے آپ کے گھر پہ تھرو یور اسمارٹ فونز, لیپ ٹاپس, موبائل فونز, ورچوئل کلاس رومز آپ تک جو ہے آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے. اور پھر بھی اگر ہم it will be really really unfortunate if despite all of that
we are unable to cash on this opportunity. So as ministry, as government of Pakistan, ہمارا ایک I would say it is almost like a core pillar how to ensure کہ ہمارے جو جینڈر اسٹیٹسٹکس ہیں, جینڈر گیپ ہے, اس کو ہم بہتر کر سکیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا انٹرنیشنل رینکنگ کا اسٹیٹسٹکس بتاؤں گی جو لاسٹ ایئر آئے. GSMA کی رپورٹ آئی موبائل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی یوزیج کے اوپر جو خواتین کی تھی, اور وہ جینڈر گیپ جو پہلے 38% تھا وہ ریڈیوس ہو کے 25% پہ آیا, اینڈ اٹ واز دا گلوبلی فاسٹیسٹ کلوزنگ جینڈر گیپ in the world. So that kind of shows کہ both ways government کی dedication towards ensuring connectivity and bringing women online, and I'll tell you a couple of programs جس کی وجہ سے ایک significant jump بھی آیا, and also the resilience of our women کہ کس طرح سے وہ despite all odds have really stepped up and come into the domain. جو میں آپ کو example خواتین کی participation اور government کی پالیسی کے حوالے سے دینا چاہ رہی تھی. پچھلے سال, اینڈ آئی آلویز گیو دس ایگزامپل, جب رمضان پیکیج آیا تو یوزلی رمضان کی سبسڈی ایسے دی جاتی تھی کہ یوٹیلیٹی اسٹورس کے باہر جو BISP کی خواتین ہیں ان کی لائن لگ جاتی تھی, اینڈ دے ووڈ ہیو ٹو اسٹینڈ ان لانگ کیوز اینڈ گیٹ دیئر کارڈز. وہ ان کو اسٹیمپ کراتی تھیں اور پھر یوٹیلیٹی اسٹورز والے وہ سبسڈائزڈ راشن جو ہے وہ ان کے گھر کے لیے ان کو دیتے تھے. تو لاسٹ ایئر پرائم منسٹر نے کہا کہ دس از ایبسولوٹلی انڈگنیفائڈ, اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایڈوائزرز کچھ جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی اچھا ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, اشتہار لگ جاتے ہیں, بینرز لگ جاتے ہیں. ہی سیڈ نتھنگ ڈوئنگ, دس از آئی فیل کہ جو ایک انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی ہے ہر کسی کی, دیٹ ہیز ٹو بی مینٹین, اینڈ وی ہیو ٹو کم اپ ود اے, اینڈ آلسو بیکاز there were 100 other problems with utility store and the process of transparency. تو انہوں نے کہا جی آپ ایز منسٹری آف IT آپ ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن لائیں. سو آر فرسٹ رسپانس واز ڈیجیٹل پیمنٹس. جب ہم نے ڈیجیٹل پیمنٹس کی بات کی تو ڈیجیٹل پیمنٹس سے یہ ہوا کہ پہلا پش تو یہ آیا کہ جی آپ تو یہ تو خواتین کو پیسے جاتے ہیں, لوئسٹ سوشل اسٹریٹا ہے, لوئسٹ اکنامک اسٹریٹا ہے, ان کو تو پڑھنا نہیں آتا, یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کیسے کریں گی, ان تک تو پہنچ ہی نہیں پائیں گے, ان کے پاس تو موبائل فون ہی نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا ٹو کٹ دا, میری گزارش ہوگی فوٹوگرافر سے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں سو آئی کین سی دا آڈینس پیچ. تھینک یو. سو نتیجہ یہ نکلا کہ ایٹ دی اینڈ آف 1 month 825,000 women came online with digital wallets. تقریباً this is over three-quarters of a million. اینڈ سب نے ڈیجیٹل والیٹ بنائے, خالی بنائے نہیں, اس کے بعد انہوں نے خالی اس سے پیسے ودرا نہیں کیے, اس کے بعد انہوں نے ان سے ٹرانزیکشنز شروع کر دی. کسی نے اپنے یوٹیلیٹی بلز دیے, کسی نے بچے کا اسکول کا بل دیا, کسی نے اپنا موبائل ٹاپ اپ کرایا, جو بھی ان کے چھوٹے موٹے خرچے ہیں, کسی نے بازار میں جا کے کوئی شاپنگ کر لی. آلموسٹ 2 بلین ٹرانزیکشنز آج تک ان والیٹ سے ہو چکی ہیں, اور اس کا جو کانفیڈنس خاص طور پہ پرائم منسٹر کو ملا, سب ان کی پش تھی. ادروائز آپ سب جانتے ہیں کہ جو انرشیا ہوتا ہے وہ بہت, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بریک. ہی سیڈ نتھنگ ڈوئنگ, ہوگا تو ایسے ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا, بیکاز دین دیر واز 100% ٹرانسپیرنسی. یہ نہیں تھا کہ آپ کسی وینڈر کے پاس جا کے کیش نکلوا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بس میں سے 500 روپے مجھے دے دو, 1000 آپ رکھ لیں, تو وہ والے مسئلے بھی ختم ہو گئے. بٹ دین فالوئنگ دیٹ, تھینکس ٹو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی اینڈ آلسو پوری جو ہماری ٹیلی کام انڈسٹری ہے, ہم نے 1 کروڑ سمز فری آف کاسٹ اب ہم ڈیلیور کر رہے ہیں خواتین کو آف BISP, بیکاز دیٹس دا پاورٹی لائنز جو ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق, ٹو میک شیور دیٹ آل آف دیم کم آن لائن. ان کے ڈیجیٹل والیٹس کھلوائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کی جو فائنینشیل انکلوژن ہے اس کو انشور کیا جائے. اینڈ موونگ فارورڈ obviously we'll keep building on this, but this was the target that was given to us this year. اس سال پھر سے ڈبل ہوا رمضان پیکیج, اسی طرح سے مزید خواتین آن لائن آئیں اور وہ جو ہے ڈیجیٹل پیمنٹس اور ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل دا نوائز اراؤنڈ کہ نہیں ہو سکتا, خواتین نہیں کر سکتی, وہ تو گاؤں میں رہتی, ان کے پاس تو انٹرنیٹ نہیں آتا, ان کو تو فون ہی نہیں ہے ان کے پاس,
everything happened. In every nook and corner of the country, digital payments happened, they were received, they're all online now. تو یہ وہ efforts ہیں جو as government of Pakistan, we're ensuring that کسی کو بھی کوئی بھی ایکسکیوز کے بغیر we make sure that ہماری یہ جو 50% کی I would say the brighter half of the population, we bring them online, we bring them into the mainstream, اور آپ سارے مل کے جو ہیں وہ اس ترقی کا جو ملک میں انشاءاللہ آ رہی ہے اس کا حصہ بنیں. اسی طرح سے میں کچھ اسپیسیفک پروگرامز اگر میں آپ کو بتاؤں, پیچھے انڈس اے آئی ویک ہم نے کیا, اور انڈس اے آئی ویک کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہماری نیشنل اے آئی پالیسی جو لانچ ہوئی ہے اس کے تحت جو بھی ہمارا روڈ میپ ہے اس کو ہم آگے ہائی لائٹ کریں. ڈاکٹر ہنا یہاں موجود ہیں, انہوں نے وہاں پہ اے آئی فار ہر کا جو ہمارا پیویلین تھا اس کو لیڈ کیا, اور دنیا سے ہمارے پاس بہترین سے بہترین اسپیکرز آئیں اور انہوں نے آ کے بچیوں کو مخاطب کیا, اور وہاں پہ ہم نے خواتین کے کچھ اسٹارٹ اپس کی بھی نمائش کی. اسی طرح سے وہاں پہ فائر سائڈ چیٹس ہوئیں, پینل ڈسکشنز ہوئیں, آل دیٹ واز ٹو, اور ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم دور دراز کے کالج کی اور چھوٹے ینگ بچیوں کو بلائیں تاکہ ان کو ویمن آئیکونز نظر آئیں اور ٹیکنالوجی کی دنیا کی ویمن آئیکونز نظر آئیں, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو یہ جو پریویلیج ہے نا, ٹو ایون ٹو بی ایبل ٹو امیجن کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ بھی پریویلیج ہے. میجورٹی آف آر girl children who are in the country do not have the privilege of the imagination that they can do it. So سب سے پہلے تو یہ ہے, اور اسی لیے ہمارے پہ یہ ذمہ داری ڈبل ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی پالیسی سائڈ کے اوپر ہے, کوئی گورنمنٹ میں ہے, آپ لوگ انٹرپرینورز ہیں, انوویٹرز ہیں, کہ ہم سب سے پہلے تو امیجنیشن کے اسٹیپ کو کراس کریں اویئرنیس سے. آپ جتنا زور سے بولیں گے, جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کریں گے, آپ کو دیکھ کے اگر 1 2 3 بچیوں نے بھی وہ انسپریشن لے لی کہ اف ہر وائی ناٹ می, دیٹ از اے گیم چینجر, ناٹ جسٹ فار دوز ینگ گرلز بٹ فار دیئر جنریشنز ہو ول فالو. سو آئی تھنک ایک بہت میجر رسپانسبلٹی ہمارے اوپر یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی مور ویزیبل. ہمیں اپنی بات بھی پہنچانی ہے, کرنی بھی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی لاؤڈر وین وی سے واٹ وی وانٹ ٹو سے, سو دیٹ بیکاز اٹس آنیسٹلی ہماری ذمہ داری ہے ٹو بی. اور میں خالی خواتین کی بات نہیں کرتی, پاکستان کے اندر 24 کروڑ عوام ہے. ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم HEC میں 2 ملین بچے ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈ دا پروپورشن آف آر پاپولیشن دیٹ گیٹس ان ٹو اے یونیورسٹی. And to be amongst those people is a super privilege that we have. And once you're there, that privilege puts a lot of responsibility on us. اور آپ لوگ جو آج یہاں موجود ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, beautiful place, this NIC, you get to come here, you have access, you have the capability, capacity, support, families کی. یہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہی اپرچونٹی جو ہے اس کی اویئرنیس, اس کا یہ ہورائزن جو براڈ کرنا ہے, ہم اس ملک کی ہر بچی کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے کریں کہ اگر ہم ایک اچھے طریقے سے ایک کام کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ دیئر گرلز. سو دیٹ از ون آئی تھنک, اور یہ مقصد تھا اے آئی فار ہر کرنے کا. اس کو مین اسٹریم بھی ہم کر سکتے تھے کہ مکس ہو جائے, بٹ وی وانٹیڈ اے سیف اسپیس فار ویمن, فار ینگ گرلز, جہاں پہ وہ آئیں, ویمن آئیکنس کو دیکھیں اور دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح خواتین جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کی ڈومین میں لیڈ کر رہی ہیں. اینڈ آئی آلسو ہیو ٹو سے سم تھنگ ہیئر, دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آر ریلیجن دیٹ آر ویمن آر ناٹ الاؤڈ. اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے ان خواتین سے جنہوں نے ٹیکنالوجیکل بریک تھروز کیے, جنہوں نے انوویشن میں بریک تھروز کیے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک خاتون مسلمان نے بنائی. یہ باقی سب میتھس ہیں. سو وی آلسو ہیو ٹو ہیلپ آر پاپولیشن کٹ تھرو دیٹ نوائز کہ یہ کلچرل, سوشل, جو ریلیجس ہمارے ارد گرد ایک پورا ایک کھڑا کیا جاتا ہے آرگیومنٹ,
that is also something that we have to cut through. Yes, there are limitations that the religion tells you. There are certain primary responsibility that your religion tells you. But beyond that, there is no compulsion کہ آپ کام نہیں کر سکتے, آپ کو نہیں, بلکہ خواتین کو زیادہ علم کے لیے کہا گیا بیکاز انہوں نے اپنے آگے جنریشنز کو نرچر کرنا ہوتا ہے. سو وی آلسو ہیو ٹو بریک دیٹ myth. اچھا, سو موونگ آن, دا سیکنڈ ڈیڈیکیٹیڈ انیشیٹو از وائز لیبس. وہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے. وہ بیسیکلی خواتین کے لیے از اے ورٹیکل ویمن لیڈ بزنس انکیوبیٹر, اور اس میں بھی یہی ہے کہ ٹو ہیو اے سیف اسپیس فار ویمن اینڈ ٹو ریئلی پرووائڈ دیم ود دیٹ کائنڈ آف اسپیس اینڈ اپرچونیٹی کہ وہ ان کی انکیوبیشن اور وہ تمام چیزیں وہاں پہ ہوں. بٹ اوور آل بھی انکیوبیشن سینٹرز میں, لائک آئی سیڈ, وی ہیو اے ویری ڈیسنٹ almost above somewhere between 30 to 35% women led startups that are there. اسی طرح سے ہماری جو ڈیجی اسکیلس کی بھی میں نے آپ کو بات کر دی. بٹ اوور آل آئی ووڈ ان دی اینڈ جسٹ وانٹ ٹو سے کہ ہماری آج بہت سی ایسی ایگزامپلز ہیں جن کی میں آپ کو اسٹوری سنا سکتی ہوں. ایک اور میری ایک اگین میں ہر دفعہ سناتی ہوں اسٹوری وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. دس گرل فرام لیا ہو, ان کو جب پرائم منسٹر صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے لیپ ٹاپس میرٹ پہ دینا شروع کیے. تو یہ بچی لیا میں پڑھ رہی تھی کالج میں, تو اس کو کالج میں لیپ ٹاپ ملا. ابھی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ نہیں ہوا تھا. لیا کا اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ جو انڈیکس تھا, اٹ واز ون آف دا لویسٹ ڈسٹرکٹس آف پنجاب. تو شی گاٹ دا لیپ ٹاپ سے لمز کا پتہ چلا, وہاں اپلائی کیا, گاٹ اے اسکالرشپ, گاٹ ان ٹو دا لا پروگرام. لمز آ گئی, لمز آ کے اس نے پڑھنا شروع کیا. چوتھے سال میں شی ٹک گیپ ایئر, اور اپنی اس نے ایک سوشل ورک کی این جی او شروع کی. اینڈ وہ کیا این جی او تھی, دیٹ شی ریئلائزڈ ہاؤ دیٹ ون لیپ ٹاپ چینجڈ ہر لائف. تو اس نے واپس جا کے لیا میں اپنے گاؤں میں شی میڈ اے اسمال سینٹر, خواتین کی بچیوں کی آئی ٹی ٹریننگس کا اس نے سینٹر بنایا, اور چیریٹی کے تھرو شی کلیکٹیڈ اے فیو سسٹمز, اور وہاں پہ لگا کے اس نے بچیوں کو ٹریننگ دینا شروع کی. کرتے کرتے اب آئی ڈونٹ ہیو دا لیٹسٹ نمبرز, بٹ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف گرلز ٹوڈے ہیو ٹرینڈ آؤٹ آف دیٹ سینٹر. اس کے بعد جب فلڈ آیا 2022 کا, شی وینٹ ٹو سندھ اینڈ بلوچستان, انٹیریئرز میں جا کے اس نے وہاں پہ یہ لیبز اور ٹریننگ شروع کی فار ریہیبلیٹیشن, سسٹینیبل ریہیبلیٹیشن. جا کے کیش ڈول آؤٹس نہیں کیے, جا کے ٹریننگز دیں بچیوں کو آئی ٹی کی, تاکہ وہ کام کرنا شروع کریں اور اپنے گھر سے پیسے کمانا شروع کریں اور اپنے پاؤں پہ واپس کھڑی ہو. اینڈ دس دیٹس جسٹ ون ایگزامپل آف ہاؤ اٹ ڈڈ ناٹ چینج جسٹ ہر لائف, بٹ اس پورے گاؤں کی ان ٹینز آف تھاؤزنڈز, 20-30 ہزار سے زائد وہ بچیاں ہیں, ان کی زندگی بدلی. آگے ان کی جنریشنز جو ہیں اب وہ چینج ہوں گی, اینڈ دے ول اسٹیپ اپ دا سوشل لیڈر. سو دیز آر جسٹ سم اسمال ایگزامپلز جو ہمارے پاس ہیں. بلوچستان کی ایک بچی ہے, اس کا اسٹارٹ اپ تھا لاسٹ ایئر, مجھے یاد ہے وہ انوویشن ایوارڈ پہ تھی, ونڈرفل اسی طرح اسٹارٹ اپ تھا. شی واز آلسو وہ زوب سے تھی, اس کا تعلق تھا. اسی طرح کے پی کے میں ایک ہماری آئی کیپ فار گیٹنگ ہر نیم, جو اسٹیم ایجوکیشن کی اسٹارٹ اپ ہے اس کا, اگین اے ویری برائٹ ینگ گرل فرام کے پی کے, اس کا یہ اسٹیم ایجوکیشن کا اسٹارٹ اپ ہے جس کو اب ہم کوشش کریں ہم اڈاپٹ بھی کریں. ونڈرفل ورک دیٹ شی از ڈوئنگ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر سو مینی سکسیز اسٹوریز دیٹ دس کنٹری ہیز. وہ میوش ہے ڈیٹا وولٹ والی, پتہ نہیں کب سے وہ ڈیٹا سینٹرز کے جو ہے وہ اس کے اندر ہے. شی سی او ڈیٹا وولٹ ٹوڈے, اے آئی کے اوپر اس نے پورا ایک لینگویج ماڈل کے اوپر کام کیا, میوش سلوان علی. سو دیر سو مینی سچ ینگ گرلز ہو ریئلی ایکسیلڈ ان دس ڈومین. اور میں آخر پہ صرف یہی کہوں گی کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, وی ہیو ٹو ریئلی لک ایٹ اٹ ان ٹرمز آف اے گریٹ اپرچونیٹی دیٹ ہیز کم آور وے, بٹ آلسو لک ایٹ اٹ ویری رسپانسبلی. اس کا رسپانسبل یوز, اس کا ایتھیکل یوز, اس کی جو سیفٹی, اب بیکاز دیر ویری low guardrails around the whole LLMs and the new technologies that are coming in. It'll take time for regulations to develop and things to improve on that front. But we also have to be very responsible and very careful on that front when it comes to technology. But otherwise, I think that it opens endless opportunities.
It has really brought the world to our doorsteps, and I have absolute میرا ایک کور بلیف ہے اسپیشلی اس منسٹری میں آنے کے بعد اور یہاں آ کے آپ جیسی بہت ساری خواتین سے ملنے کے بعد دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی دا ویمن آف دس کنٹری دیٹ ول چینج اٹس ڈیسٹنی. ویو ٹرائڈ the other gender for quite some time now. So we have to really step up. You have to encourage your peers. You have to make sure کہ جب آپ کہیں پہنچتے ہیں you pull up other women. You don't push them down. You don't pull legs. You actually take their hand and you pull them up. Because that is going to become your strength. مجھے ہر کوئی پوچھتا ہے اکیلے کیبنٹ میں کیسا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہوگا. نہیں. We have to have more women. It's never great to be the only one. It's never great to be the first one. I mean, it's an honor, it's a privilege. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کے بعد پرائم منسٹر کی مہربانی ہے. But there have to be more of us for us to be empowered, for us to move forward. So that you have to keep in mind, that we should encourage, we have to support each other, and we have to really help push each other up this ladder. And that will only empower you. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی مدد کریں اور وہ آپ کو اس چیز کا کبھی بھی زندگی میں نقصان ہو. یہ دنیا کے ایک نیچرل اصول کے خلاف ہے, پرنسپل کے خلاف ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کبھی ہو. So with that, I want to thank all of you for being here, and good luck celebrating this International Girls in ICT Day. And I hope and I wish you the best of luck in all of what you're doing, and really looking forward to interacting with you more. And I think we'll move on with the program, and I'd like to hear from some of our brilliant girls sitting here. Thank you very much, and thank you for everyone who's organized this today.